جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سپر پرائم ٹائم۔ ناظرین گرامی، آج جمعہ کا دن ہے، آپ جانتے ہیں۔ آج پھر ہم اسلامی تاریخ کی ایک اور عظیم مسلم شخصیت کے کارناموں کے تذکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ تفصیلات لے کر کے حاضر ہوئے، جو ٹھیک 1300 سال پہلے پیدا ہوئی تھی اور جنہیں بابائے کیمسٹری کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ آج بھی دنیائے علم و فن ان کی خدمات کی معترف ہے، اور کیمسٹری کی دنیا انہیں اس وقت تک فراموش نہیں کر پائے گی جب تک دنیا بھر کی یونیورسٹیوں اور درسگاہوں میں کیمسٹری کی تعلیم دی جاتی رہے گی۔ جی ہاں ناظرین، اس عظیم المرتبہ سائنسدان کا نام ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کی پیدائش 721 عیسوی کو کوتوس، جس کو خراسان کہا جاتا ہے، وہاں پہ ہوئی۔ جابر بن حیان بھی ایک مسلم کثیر الجامع شخصیت کا نام ہے۔ وہ ایک جغرافیہ نگار، ماہر طبعیات، ماہر فلکیات اور منجم تھے۔ تاریخ کا وہ سب سے پہلا کیمیاء داں اور عظیم مسلمان سائنسدان جابر بن حیان، جس نے سائنسی نظریات کو دینی عقائد کی طرح اپنایا تھا۔ دنیا آج تک اسے بابائے کیمیاء، فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتی ہے۔ دراصل جابر بن حیان کو ہی کیمیاء کا بانی مانا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، وہ کیمیاء کے تمام عملی تجربات سے واقف تھے۔ جابر کا تعلق عرب کے جنوبی حصے کے قبیلے ازد سے تھا۔ ان کی پیدائش ان کے باپ کی جلاوطنی کے دوران یا موت کے بعد ہوئی تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ان کی ماں نے ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ ہوش سنبھالا تو ماں انہیں کوفہ کے مضافات میں ایک میکے پرورش پانے کے لیے بھیج دیا، اپنے میکے۔ لہٰذا اچھی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین گرامی، جابر بن حیان کا روزگار دوا سازی اور دوا فروشی تھا، یعنی کہ جابر بن حیان ایک حکیم بھی تھے جو دوا بناتے تھے اور فروخت کرتے تھے۔ جوان ہونے کے بعد انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کی۔ اس زمانے میں کوفہ میں علم و تدریس کے کافی مواقع میسر تھے۔ کوفہ میں جابر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی شاگردگی اختیار کی، جن کے مدرسے میں مذہب کے ساتھ ساتھ منطق، حکمت اور کیمیاء جیسے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ اس وقت کے رائج یونانی تعلیمات نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ علم حاصل کرنے کے دوران انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سونا بنانے کی جنون میں مبتلا دیکھا تو خود بھی یہ روش اپنا لی۔ کافی تجربات کے بعد بھی وہ سونا تیار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن کیمیاء میں حقیقی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے تجربات کا سلسلہ ختم نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے والد کے آبائی شہر کوفہ میں اپنی تجربہ گاہ تعمیر کی۔ خلیفہ ہارون رشید کے وزیر یحییٰ برمکی کی چہیتی بیوی شدید بیمار ہوئی۔ بہتر علاج کے بعد بھی شفا یابی نہ ہوئی۔ یحییٰ اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ مشورتاً اس نے ایک حکیم سے رجوع کیا۔ اس حکیم نے صرف ایک دوا 2 گرین 3 اونس شہد میں ملا کر 1 گھونٹ پلائی۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مریضہ پہلی کی طرح صحت یاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ برمکی اس حکیم کے پیروں پر گر گیا، مگر اس حکیم نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور بقیہ دوا بھی اسے دے دی۔ تو ناظرین، یہ ہیں حکیم جابر ابن حیان۔
جن کی طبیبانہ مہارت نے حاکم وقت کے دل میں گھر کر لیا، وہ ہم وقت کسی نہ کسی سوچ اور تجربے میں منحکم رہتے۔ گھر ان کا تجربہ گاہ کی صورت اختیار کر لیا تھا۔ سونا بنانے کی لگن میں انہوں نے بے شمار حقائق دریافت کیے اور متعدد ایجادات کی۔ جابر بن حیان نے اپنے علم کیمیا کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے اجزائے ترکیبی گندھک اور پارا ہیں۔ مختلف حالتوں میں اور مختلف تناسب میں ان دھاتوں کے اجزائے ترکیبی ملنے سے دیگر دھاتیں بنی ہیں۔ ان کے خیال میں دھاتوں میں فرق کی بنیاد اجزائے ترکیبی نہیں بلکہ ان کے حالت اور تناسب تھا، لہذا معمولی اور سستی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنا ممکن تھا، یہ ان کا ماننا تھا۔ ان میں مشاہدہ، ذہانت، لگن اور انتھک محنت کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ جابر قرق النبیق نامی ایک آلے کے موجود تھے جس کے وہ حصے تھے۔ قرع النبیق، ایک حصے میں کیمیائی مادوں کو پکایا جاتا اور مرکب سے اٹھنے والی بخارات کو نالی کے ذریعے آلے کے دوسرے حصے میں پہنچا کر ٹھنڈا کر لیا جاتا تھا۔ یوں وہ بخارات دوبارہ مائع حالت اختیار کر لیتے۔ کشیدگی کا یہ عمل کرنے کے لیے آج بھی ہمارے لیبارٹریز میں اس قسم کا آلہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا موجودہ نام ریٹارٹ ہے، جس کو اس زمانے میں بنایا تھا جابر بن حیان نے۔ بدلتی صورت کے ساتھ آج ہر لیبارٹری میں یہ ریٹارٹ پایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کسی تجربے کے دوران میں قرع النبیق میں بھورے رنگ کے بخارات اٹھے اور آلے کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ مادہ اس قدر تیز تھا کہ دھات گل گئی۔ جابر نے مادے کو چاندی کے کٹورے میں ڈالا تو اس میں بھی سوراخ ہو گئے۔ چمڑے کی تھیلی میں ڈالنے پر بھی یہی نتیجہ نکل کر کے آیا۔ جابر نے مائع کو انگلی سے چھوا تو وہ جل گئی۔ اس کاٹدار اور جلانے کی خصوصیت رکھنے والے مائع کو انہوں نے تیزاب یعنی ریزاب کا نام دے دیا، جس کو آج کل ہم ایسڈ کہتے ہیں۔ پھر اس تیزاب کو دیگر متعدد دھاتوں پر آزمایا، لیکن سونے اور شیشے کے علاوہ سب دھاتیں گل گئی تھیں۔ جابر ابن حیان مزید تجربات میں جٹ گئے۔ آخرکار انہوں نے بہت سے کیمیائی مادے، مثلا گندھک کا تیزاب اور ایکوا ریجیا بنائے۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایسا تیزاب بنایا جس سے سونے کو بھی پگھلانا ممکن تھا۔ جابر ابن حیان نے مادے کو عناصر اربعہ کے نظریے سے نکالا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے مادے کی 3 حصوں میں درجہ بندی کی تھی: نباتات، حیوانات اور معدنیات۔ بعد ازاں معدنیات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے گروہ میں بخارات بن جانے والی اشیاء رکھی اور انہیں روح کا نام دیا۔ دوسرے گروہ میں آگ پر پگھلنے والی اشیاء مثلا دھاتیں وغیرہ رکھی، اور تیسرے گروہ میں ایسی اشیاء رکھی جو گرم ہو کر پھٹک جائیں اور سرما بن جائیں۔ پہلے گروہ میں گندھک، سنکھیا، نوشادر وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان چیزوں کے نام ہے جو چیز کیمیا کے لیے اور دیگر چیز سونے میں پگھلانے کے لیے اس طرح کی جو مختلف مراحل سے گزرتی ہیں، اس کے ایک مخصوص نام ہے۔ جابر ابن حیان نے کیمیائی مرکبات مثلا کاربونیٹ، آرسینک، سلفائڈ اور الکوہل کو خالص تیار کیا ہے۔ انہوں نے الکوہل، شورے کے تیزاب یا نائٹرک ایسڈ اور نمک کے تیزاب یا ہائیڈروکلورک ایسڈ اور فاسفور سے دنیا کو پہلی بار روشناس کروایا تھا۔ ان تمام چیزوں سے جابر بن حیان دنیا اس سے پہلے واقف ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 عملی دریافتیں بھی کی، ایک تکلیس یا کشتہ کرنا یعنی آکسائڈ بنانا، اور دوسرے تحلیل یعنی حل کرنا، ملا دینا۔ جابر بن حیان کیمیا کی متعدد امور پر قابل قدر نظری و تجرباتی علم رکھتے تھے۔ کیمیا کے فن پر اس کے تجربات بہت ہی اہم ہیں، جو بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آج تاریخ آج بھی ان کو ان تمام چیزوں کے لیے یاد کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دے، بریک کے اس پر کچھ اور تفصیلات لے کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کے سپر پرائم ٹائم میں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا، لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے لوہے پر وارنش کرنے، موم جامہ بنانے، خصاب بنانے کا طریقہ بھی انہوں نے دریافت کیا تھا۔ اس کے علاوہ فولاد کی تیاری، پارچہ بانی، چرم کی رنگائی اور شیشے کے ٹکڑے کو رنگین بنانا، جس میں سب سے زیادہ ماہر چائنا ہے۔ شیشے کی جتنی بھی چیزیں مختلف قسم کی بن کر کے آتی ہیں، چائنا سے بن کر کے آتی ہیں، جو الگ الگ انداز میں اور کلرڈ ہوتے ہیں۔ انہوں نے دھات کا کشتہ بنانے کے عمل میں اصلاحات کی اور بتایا کہ دھات کا کشتہ بنانے سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ عمل کشید اور تقطیر کا طریقہ بھی جابر کا ایجاد کردہ ہے۔ انہوں نے قلماؤ یعنی کرسٹلائزیشن جس کو کہا جاتا ہے، کرسٹلائزیشن کا طریقہ اور 3 قسم کے نمکیات دریافت کیے۔ جابر نے کیمیا کی اپنی کتابوں میں بہت سے اشیاء بنانے کے طریقے درج کیے ہیں۔ انہوں نے کئی اشیاء کے سلفائڈ بنانے کے بھی طریقے بتائے ہیں۔ انہوں نے شورے اور گندک کے تیزاب جیسی چیز دنیا میں سب سے پہلی بار ایجاد کی، جو موجودہ دور میں بھی نہایت اہمیت کے حامل اور سنسنی خیز ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے قرع النبیخ کے ذریعے کشید کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پوری دنیا میں علمی، سائنسی اور فکری حوالے سے دوسری صدی عیسوی کے بعد کوئی اہم شخصیت پیدا نہ ہوئی تھی۔ بقرات، ارسطو، اقلیدس، ارشمیدس، بطلیموس اور جالینوس کے بعد صرف سکندریہ کے آخری محقق ہائپاتیا 4 صدی عیسوی میں گزری تھی۔ لہذا علمی میدان میں چھائی ہوئی تاریکی میں روشن ہونے والی پہلی شمع جابر بن حیان کی تھی۔ اس کے بعد 11ویں صدی تک مسلمان سائنسدانوں اور مفکروں کا غلبہ رہا ہے۔ جابر بن حیان نے کیمیا کی کتب کے علاوہ اقلیدس کی کتاب ہندسے، بطلیموس کی کتاب محبتی یا مجستی کی شرحیں بھی لکھی۔ نیز منطق اور شاعری پر بھی رسالے تصنیف کیے۔ ان سب کے باوجود جابر مذہبی آدمی تھے اور امام جعفر صادق کے پیروکار تھے۔ ان کی تحاریر میں 200 سے زیادہ کتابیں شامل ہیں، اور ان کی مشہور کتابوں کا اگر نام میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو کتاب الملک، کتاب الرحمہ، کتاب التجمیع، زیبق الشرقی، کتاب الموازین الصغیر، یہ سب عربی کتابیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے ترجمے ہوئے اور الگ الگ انداز میں یورپین ممالک سے استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے نظریات بھی بڑے حیرت انگیز تھے۔ جابر کی فکر میں نظریے میزان کی حیثیت کلیدی ہے۔ قرآن میں میزان متعدد جگہ پر آیا ہے۔ اس سے کائناتی توازن کے علاوہ دونوں جہاں میں اللہ کا عدل اور روز قیامت کی جزا و سزا بھی مراد ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میزان کی منہ بولتی تصویر ہے۔ آفتاب، ماہتاب، جمادات، حیوانات، نباتات، تمام جاندار و غیر جاندار اشیاء کی حرکت اور سکون کا دار و مدار میزان پر ہے، اور قرآن سے اس کی دلیل دیا کرتے تھے۔ میزان کائناتی اصولوں کا مرکز و محور ہے۔ جابر کے نزدیک اعداد اسی توازن کا مظہر ہیں جس کی بنیاد پر دنیا وجود میں آئی اور قائم ہے۔ یوں 19ویں صدی کے انگریز مفکروں کی طرح جابر بن حیان نے بھی سائنسی نظام کا رشتہ اپنے دینی عقائد کے ساتھ منسلک کر لیا تھا۔ جابر بن حیان کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاطینی کے علاوہ دیگر یورپی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ تقریباً 800-900 سال تک کیمیا کے میدان میں وہ تنہا چراغ راہ تھے جس سے استفادہ کرتے تھے سارے کے سارے ممالک۔
نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ 18ویں صدی میں جدید کیمیا کے احیاء سے قبل جابر کے نظریات کو ہی حرف آخر خیال کیا گیا۔ بطور کیمیاداں ان کا ایمان تھا کہ علم کیمیا میں تجربہ سب سے اہم چیز ہے۔ انہوں نے عملی طور پر دنیا کو دکھایا کہ کچھ جاننے اور سیکھنے کے لیے صرف مطالعے اور علم کے علاوہ خلوص اور تندگی کے ساتھ تجربات کی بھی ضرورت ہے۔ دوسرے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ منزل مقصود کبھی نہیں آتی، یعنی جسے پا لیا وہ منزل نہیں۔ اس شعور نے انہیں کائنات کی تحقیق میں آگے ہی آگے بڑھتے جانے کی دھن اور حوصلہ دیا تھا۔ ہماری تاریخ کے افق کا جگمگاتا ستارہ ہماری ملت کے نوجوانوں کو کیوں نظر نہیں آتا؟ مطالعہ، حصول علم اور تجربے کی جو شاہ کلید اس مسلم شخصیت نے دنیا کو پیش کی تھی، وہ ہم سے کیوں کر گم ہو گئی ہے؟ کاش ہمارے نوجوان اٹھتے اور علم اور سائنس کے میدانوں میں ترقی کے جھنڈے گاڑ دیتے۔ بہرکیف ناظرین، یہ تھی علم کے کوہساروں میں سے ایک بلند پہاڑ کے علم و فضل کا تذکرہ جو ہمیں غور و فکر پر آمادہ کرتا ہے۔ بالآخر اس عظیم شخصیت جابر بن حیان کا انتقال 806 عیسوی کو دمشق میں ہوا، شام میں، جہاں ان کے اخلاف آج کل خاک و خوں میں لت پت ہیں، اور جو اس وقت باطل طاقتوں کی ریشہ دوانیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اللہ اس قوم کو بیدار فرمائے اور اس کے نوجوان علم کے ان سرچشموں سے فیضیاب ہونے کی توفیق کے خداوندی حاصل کر لیں۔ جی ہاں ناظرین، یہاں پر مجھے وقت ہو چلا ہے۔ جو تفصیلات اہم تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی، ورنہ تو اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ مختصر سے وقت میں ان کی ساری زندگی کا اور انہوں نے زندگی میں جو حاصل کیا، جو دوسروں کو پہنچایا، جو سالہ سال تک لوگ استفادہ کرتے رہے، اس کو پہنچانا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نچوڑ مختلف کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کی ہماری شخصیت کو ہماری جانب سے سلام، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔